بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علامہ قرضاوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ وہ اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان کا آبائی تعلق مصر سے تھا، لیکن گزشتہ 4 دہائیوں سے آپ قطر میں قیام پذیر۔ وہی 2022 پیر کے روز انتقال ہوا۔ شیخ 170 معرقۃ الآراء کتب کے مصنف تھے، جس سے ان کی علمی جلالت و بزرگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی اکثر کتابوں کے ترجمے دنیا کے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ دروس و خطابات کے ویڈیو اور CDs کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک پر آپ کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ الجزیرہ چینل پر آپ کا پروگرام الشریعہ والحیاء عرب دنیا کا سب سے مقبول پروگرام تھا، جسے 60 ملین لوگ بیک وقت سنتے اور استفادہ کرتے تھے۔ علامہ یوسف قرضاوی کے شاگردوں، معتقدین، چاہنے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے، جو عالم عرب کے علاوہ یورپ، افریقہ و امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس دور فصوح میں آپ دنیا کے سب سے بڑے مجتہد، مجدد، فقیہ، اسکالر اور مفکر مانے جاتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب نے انہیں اپنے سب سے بڑا اعزاز شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازنے کے بعد سیاسی وجوہ کے بنا پر دہشت گرد قرار دے دیا۔ علامہ یوسف عبداللہ القرضاوی 9 ستمبر 1926 کو مصر کے مغربی صوبے تراب میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر ہوئی تو والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ شیخ القرضاوی کے والد عبدالرحمن یوسف القرضاوی شاعر اور سیاسی رہنما تھے۔ والد کی وفات کے بعد آپ نے اپنے چچے کے ہاں پرورش پائی۔ خاندان والے انہیں دکاندار بننے کو کہتے تھے، تاہم وہ اس دوران میں قرآن مجید حفظ کرتے رہے۔ 9 برس کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے عالم اسلام کی مشہور دانشگاہ جامعہ ازہر کے اسکول میں داخل ہو گئے۔ ہائی اسکول میں مصر بھر میں دوسری پوزیشن لی۔ اس کے بعد آپ جامعہ ازہر کے شعبہ اصول الدین میں داخل ہوئے اور 1953 میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس بیچ میں آپ کی پہلی پوزیشن تھی اور کلاس کے ساتھیوں کی تعداد 180 تھی۔ اس کے بعد آپ نے شعبہ علوم عربیہ میں داخل ہوئے اور 1 سالہ کورس کر کے 1954 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ اس بار بھی کلاس میں پہلی پوزیشن آپ کی تھی، جبکہ کلاس کے ساتھیوں کی تعداد 500 تھی۔ اس کے بعد 1968 میں شیخ نے عرب لیگ کے ذیلی ادارے معہد الدراسات العربیۃ العالیہ سے عربی ادب پر ڈپلومہ کیا۔ پھر 1960 میں علوم القرآن و سنہ میں دوبارہ ماسٹر کیا۔ 1973 میں آپ نے اپنا PhD جامعہ ازہر کے شعبہ اصول الدین سے مکمل کیا۔ آپ کے مقالے کا عنوان الزکوٰۃ و اثرها فی حل المشاکل الاجتماعیہ، یعنی معاشرتی مسائل کے حل میں زکوٰۃ کا کردار تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ مصر کے وزارت مذہبی امور سے وابستہ ہو گئے۔ یوسف القرضاوی اخوان المسلمون کے بانی امام حسن البنا کے عقیدت مند تھے۔ ان کا یہ تعلق جوانی میں بھی برقرار رہا۔ ان کے بعض تصانیف نے مصری حکومت کو مشتعل کر دیا۔ علامہ کی زندگی نشیب و فراز سے بھرپور تھی۔ اخوان المسلمین سے فکری وابستگی کی وجہ سے جیل آپ کا دوسرا گھر تھا۔ پہلی بار 1949 کے شاہی دور میں گرفتار ہوئے، پھر جمال عبد الناصر کے سیاہ دور میں 3 بار آپ کو جیل جانا پڑا۔ پہلی بار جنوری 1954 میں گرفتار ہوئے، پھر اسی سال نومبر میں دوبارہ حراست میں لے لیے گئے اور 20 مہینے تک قید میں رہے۔ 1961 میں شیخ قطر چلے گئے اور وہاں معہد الدینی کے مدبر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں قطری شہریت سے بھی نوازا گیا۔ 1977 میں انہوں نے جامعہ قطر کو جوائن کیا، وہاں اسلامی شعبے کی بنیاد رکھ کر اس کے سربراہ بن گئے۔ آپ 1990 تک اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ قطر کے سیرت النبی مرکز کے بھی آپ مدیر تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ قطر کے مختلف یونیورسٹیوں میں تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ الجزائر کی یونیورسٹیوں سے وابستہ تھے۔ وہ الجزائر کی یونیورسٹیوں سے بھی وابستہ تھے۔ 2011 میں جب مصر میں
حسنی مبارک کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آپ نے 1981 کے بعد پہلی مرتبہ اپنے آبائی وطن میں قدم رکھا اور پہلی مرتبہ عوامی سطح پر آپ نے ایک مجمع عام سے خطاب کیا جس میں تقریباً 25 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ جمعہ کی نماز بھی آپ نے پڑھائی اور حسنی مبارک کے خلاف احتجاج کا خیر مقدم کیا۔